جنگل کا بیٹا۔ کہانی کا آغاز ایک گھنے خاموش اور سبز و شاداب جنگل سے ہوتا ہے۔ اس جنگل میں پرندوں کی چہچہاہٹ، درختوں کی سرسراہٹ اور درندوں کی دھاڑیں ایک معمول کی بات تھیں۔ اسی جنگل میں ایک ننھا بچہ تارا بھی رہتا تھا، لیکن یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ تارا کے ماں باپ شکاری تھے۔ وہ اکثر جنگل میں شکار کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک خونخوار شیر نے ان دونوں پر حملہ کیا اور ان کی جان لے لی۔ بچہ اس وقت کچھ ہی مہینوں کا تھا، چیختا ہوا ایک درخت کے نیچے پڑا تھا۔ اس وقت ایک بندروں کا جوڑا جو قریب ہی موجود تھا، بچے کی آواز سن کر وہاں آیا۔ ان میں ایک مادہ بندریا نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے اپنا لیا۔ یوں جنگل کا ایک جانور ہی اس انسانی بچے کی ماں بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور تارا جنگل میں پلتا رہا۔ اس نے بولنا سیکھنا اور جینا سب بندروں سے سیکھا۔ وہ درختوں پر چھلانگیں لگاتا، وائن سے جھولتا، ندیوں میں نہاتا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ گھل مل گیا۔ وہ بالکل ایک جنگلی انسان بن چکا تھا، جسے انسانی دنیا کا کوئی علم نہیں تھا۔ اب تارا ایک جوان، تنومند اور خوبصورت نوجوان بن چکا تھا، گھنے بال، چمکتی آنکھیں اور جانوروں کی طرح چپنا۔ وہ ننگے پاؤں چلتا، جانوروں کی زبان سمجھتا اور پورے جنگل میں اس کی عزت تھی۔ ایک دن ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ ایک نوجوان عورت لیزا شہر سے جنگل میں شکار کے لیے آئی۔ وہ ایک ماہر شکاری اور فوٹوگرافر تھی۔ وہ درختوں کے درمیان چلتی ہوئی ایک پرانے جال کے قریب پہنچی، جسے کسی مقامی شکاری نے لگایا تھا۔ جیسے ہی اس کا پاؤں اس پر پڑا، وہ جال کھل گیا اور لیزا ہوا میں جھولنے لگی۔ لیکن اسی لمحے تارا وہاں پہنچا۔ اس نے ایک ہی چھلانگ میں وائن کو پکڑا اور لیزا کو بچا لیا۔ لیزا حیران تھی، اس کے سامنے ایک ایسا انسان تھا جو بالکل جانوروں کی طرح تھا، مگر چہرہ انسانوں جیسا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ملیں اور ایک خاموش لمحہ قائم ہو گیا۔ لیزا نے اسے تھینک یو کہا، لیکن تارا کچھ نہ سمجھ سکا۔ وہ بس اسے غور سے دیکھتا رہا۔ لیزا نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی خاص انسان ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگلی انسان کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ اگلے کچھ دنوں میں لیزا نے تارا کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ وہ اسے آہستہ آہستہ الفاظ سکھانے لگی۔ پانی، درخت، میرا نام لیزا ہے، اور تارا حیرت انگیز طور پر جلد سیکھنے لگا۔ وہ پہلی بار انسانوں کی زبان، جذبات اور تعلقات کو سمجھ رہا تھا۔ لیزا نے اسے شہر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ شہر پہنچا تو تارا بہت حیران ہوا۔ اونچی عمارتیں، گاڑیاں، آوازیں اور لوگوں کا ہجوم، یہ سب اس کے لیے نیا اور عجیب تھا۔ لیکن لیزا نے اسے پیار اور صبر سے سکھایا کہ انسان کیسے جیتے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں۔ ایک دن لیزا نے اسے آئینہ دکھایا۔ تارا نے پہلی بار اپنا چہرہ دیکھا۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا، جیسے کسی اور کو دیکھ رہا ہو۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ بھی لیزا کی طرح کا ہے، ایک انسان۔ تارا نے شہر کے طور طریقے سیکھ لیے۔ وہ بولنے لگا، ہنسنے لگا اور لیزا کے ساتھ گھلنے لگا۔ دونوں کے دل قریب آ گئے۔ لیزا نے اس کی سادگی، وفاداری اور قدرتی معصومیت سے پیار کرنا شروع کیا، اور تارا بھی لیزا کی مہربانی، علم اور خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا۔ آخر کار ایک دن تارا نے لیزا کو ایک ہاتھ سے بنی ہوئی ہار دی، جنگل کے پھولوں اور لکڑی سے بنی ہوئی۔ لیزا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے ہاں او کہہ دی۔ چند دن بعد ایک دلکش شادی ہوئی۔ ایک باغ میں، جہاں جنگل کی خوشبو اور شہر کی روشنی کا امتزاج تھا۔ لیزا سفید لباس میں اور تارا روایتی کپڑوں میں، بندروں اور پرندوں کی موجودگی میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اور یوں جنگل کا بیٹا اور شہر کی بیٹی، دو دنیاؤں سے آئے ہوئے لوگ، ایک نئی دنیا کی شروعات کر گئے۔